اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام پھر سے دینا چاہوں گی کہ یہ جو روحانی قوتوں کو بڑھانے کے عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے عمل پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر جو عمل بنتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمزاد، مقلات، جنات اور پریوں کے عمل اور حاضرات کے عمل کو کرنے سے پہلے اپنے اندر روحانی قوتوں کو مضبوط کر لے اور روحانی قوتوں کو بڑھا لے، تاکہ عمل کے اندر زبردست قسم کی کامیابی آپ کو حاصل ہو اور روحانی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ حاضرات وغیرہ کرنے کے لیے جو عمل آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے 2 سے 3 چلے اگر روحانی قوتوں کے یعنی روحانی آنکھ کے، باطنی آنکھ کے کسی بھی ایک عمل کو آپ کرو، اس کے 2-3 چلے کر لو تو انشاءاللہ ہر قسم کی عملیات میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایک آپ کے لیے آج بہت پیاری تحفہ تن بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ روحانیت کا یعنی روحانی قوت کے بڑھانے کا ایک چلہ روحانی آنکھ کا یا باطنی آنکھ کا ایک چلہ آپ کرو اور اس کے بعد عملیات کا جو عمل ہے یعنی مقلین، پریستان کا عمل اگر آپ کرو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے، یہ میری دعا ہے۔ تو آپ پہلے جب آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم یہ عمل کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے روحانی جو قوت ہے یعنی روحانی طاقت بڑھانے والے عمل ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی عمل لازم کیا ہو، پھر آپ اگر کوئی مقلات کا عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے میں آپ کو ضرور اجازت دوں گی۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے، آپ کر کے دیکھیے گا الحمدللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت پیارے عمل آپ کو بتائے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی روحانیت ضرور بڑھے گی۔ یا سلام آپ نے آنکھیں بند کر کے، اور جیسا کہ روحانیت میں جو یکسوئی کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو عمل بھی تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ یکسوئی کے ساتھ عمل کرتے ہو۔ یا سلام پڑھنا ہے اور سب سے پہلے دن فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد نماز ادا کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا سلام پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ ایک وقت اگر فجر کے وقت آپ نہیں کر سکتے تو ایک وقت مقرر کر لیں، روزانہ اسی وقت کو 1000 مرتبہ آپ نے یا سلام پڑھنا ہے یا سلام کی جو ہے تسبیح کرنی ہے بلا ناغہ، اور یہ 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست روحانی قوت جو ہے آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو بہت جلدی اس عمل کا نظارہ دیکھنا ہے تو اپنے سامنے کوئی موم بتی جلا لیجئے گا اور اس کے شعلے کے اوپر نظر رکھ کے آپ یہ عمل کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو اللہ نے چاہا توکل مضبوط کر کے عمل کیجئے گا تو اللہ نے چاہا اس موم بتی کی لائٹ میں یا اس چراغ یا دیے کی لائٹ میں آپ کو روحانیت نظر آنے لگ جائے گی۔ یہ ایک بہت نایاب تحفہ آپ کے لیے ہے، ضرور کر کے دیکھیے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کو یکسوئی محسوس نہیں ہوتی یا یکسوئی ہوتی ہے آخری پہروں میں یعنی کہ دن میں کبھی بھی آپ کو یکسوئی نہیں ملے گی، کوشش کیجیے گا تہجد کے ٹائم یا فجر سے پہلے، فجر کے بعد، اندھیرے کے وقت یعنی 12 بجے کے بعد، جیسے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس دوران یہ عمل کریں گے تو بہت جلدی آپ کامیاب ہوں گے اور یکسوئی بھی آپ کو ہوگی۔ ایک اور میں نے طریقہ آپ کو بتانا تھا کہ جیسے کہ اب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا روئی کا استعمال آپ کریں، تو جو لوگ اگر مرچوں والی روئی، کالی مرچوں والی روئی استعمال نہیں کر سکتے تو وہ عام روئی لیں اور اس کو کانوں میں نم کر کے یعنی تھوڑا سا پانی لگا کے کانوں میں رکھ لیں تو اس سے بھی افاقہ ہو جائے گا اور یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ یہ بہت نایاب عمل ہے، لازم کیجیے گا۔ ایک اور بات، جتنی بھی آپ کے ساتھ آخر میں جو بھی آپ کے ساتھ جو روحانی قوتوں کو بڑھانے کے لیے جو طریقے اور ہدایات شیئر کی گئی ہیں اس کو سنے بغیر کبھی بھی عمل شروع نہ کریں، ورنہ نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے اور پھر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم نے ایک ایک بات آپ کے سامنے
مکمل طریقے سے سمجھا دی ہے، کھول کے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر عمل پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ پتہ لگے کہ کون جو ہے عمل شروع کرنے لگ پڑا ہے۔ دوسرا، اور اگر دل چاہتا ہے اور سننے والوں کے لیے لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو اسلام کا بہت بڑا چینل بنے، تاکہ یہ چینل کے لیے بہت سی محنت کی گئی اور بہت سی مشکلوں سے گزر کے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور حمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ
ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی۔ اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں۔ اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔